بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ 5 جنوری کشمیریوں کی تاریخ میں، کشمیریوں کی زندگی میں اور مقبوضہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا دن ہے۔ 5 جنوری 1949 کو جب اقوام متحدہ نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ کشمیریوں کو اپنی مرضی کے مطابق غیر جانبدارانہ اور حق ارادیت کا ایک مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے، ایک منصفانہ ریفرنڈم کے ذریعے سے وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے مقدر کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ آج اس یوم حق خود ارادیت کا 76واں برس ہے، لیکن اب تک کشمیریوں کو اپنے حقوق نہیں مل سکے۔ 10 لاکھ سے زائد فوج بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے، لوگ پابند سلاسل ہیں۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر دنیا کی ایک بہت بڑی انسانی جیل بن چکی ہے، اس کی اہم قیادت اس وقت پابند سلاسل ہے، لیکن آج تک لاکھوں کی فوج بھارتی بربریت، بھارتی مظالم، بھارتی تشدد، بھارت کے کالے قوانین کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے میں ناکام رہے ہیں، اور یہ یقینی طور پر اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے ضمیر پر بھی بوجھ بنا ہوا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ ایک بہت بڑا بوجھ ہے ان کے لیے، ان کے ضمیر پہ یہ ایک بوجھ ہونا چاہیے اگر تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ معصوم مسلمانوں کا اور معصوم انسانوں کا وہاں پر قتل عام جاری ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ 5 جنوری یقینی طور پر ایک اہم دن ہے۔ آج دنیا بھر میں اور کنٹرول لائن کے دونوں اطراف جہاں جہاں بھی کشمیری موجود ہیں، تمام لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حق خود ارادیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یقینی طور پر یہ کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا اور اہم دن ہے۔ آج صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی اس موقع پر اہم پیغامات دیے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی جد و جہدی آزادی کو کسی بھی صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان ہمیشہ سے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کشمیری عوام کے حقوق کے حصول تک ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کو کیا مانے ہیں، اور خود بھارت جس طرح سے اپنے آپ کو دنیا میں ایک سیکولر شکل میں پیش کر رہا ہے، اس کی بھارت خود اپنے ملک کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اقلیتوں کے ساتھ وہاں پر بدترین تشدد اور ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، وہاں پر جو دیگر مسیحی اور اس کے ساتھ ساتھ جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان پر بھی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ اور اب جو نئی رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جب سے مودی کی حکومت آئی ہے 10 سال کے دوران وہاں پر جو اقلیتی ان سے تعلق رکھنے والے اور خصوصاً دلت قوم سے تعلق رکھنے والے خواتین سے جنسی واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، اور آج ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں 5 جنوری کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر مسعود احمد خان۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار اویس بن وسی۔ اویس صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور سیکرٹری جنرل ہیومن رائٹس جموں کشمیر جناب قاضی خلیل الرحمان ایڈوکیٹ، قاضی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ جو 5 جنوری کی قرارداد تھی، کیا یہ تنازع کشمیر کے حل کی بنیاد نہیں فراہم کرتی؟ یہ تو اقوام متحدہ نے کہا اور خود بھارت گیا اقوام متحدہ میں۔ جی ہاں، ایگزیکٹلی، اور دیکھیں کہ ہسٹری بھی یہی ہے، اور 5 جنوری 1949 کو اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے یہ ریزولوشن پاس ہوئی کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوگی، اور یونائٹڈ نیشن کمیشن یہاں پہ اکارڈنگلی واز پلیسڈ ہیئر، اور جو پلیج کیا، اور سبسیکوینٹلی آپ دیکھیں نہرو کے اور گاندھی کے بھی ریکارڈ پہ ہیں، ان کے آئیڈیوز ہیں جس میں انہوں نے پلیج کیا ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوگی جموں اینڈ کشمیر کے لیے۔ بٹ انفارچونیٹلی 76 ایئر گزر گئے ہیں، ایز سچ یونائٹڈ نیشن بھی امپلیمنٹ نہیں کروا سکا، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی نہیں کروا سکی، لیکن ان 76 سال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انڈیا نے انڈین ایلیگلی کے اوپر جموں اینڈ کشمیر میں فاسٹ فلیگ آپریشنس ہو رہے ہیں، اسٹیج ریکوریز ہو رہی ہیں، اسٹیج انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، دیکھیں ڈریکونین جو لاز وہ ہیں، ہیومن رائٹ کی ابیوزز ہو رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ 370 کو ختم کیا، 35A کو ختم کیا، اور اس کے بعد دس واز انڈروس بائی دی سپریم کورٹ جس نے اسٹیمپ کر دیا اس کو۔ وہ ہے اسٹیٹ ٹیررزم وہاں پہ ہو رہی ہے، جو اصل لیڈرز ہیں دے آر بیہائنڈ دی بار، کوئی نہیں ہے۔ ایون اگر میر وائز ہیں تو وہ مسجد تک ریسٹرکٹیڈ ہے، تو وہ بہت سارے ایسے مسائل وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ
جو ہیومن رائٹ جو وائلیشنس ہو رہی ہیں اسپیشلی اس پہ یونائٹڈ نیشن کی بھی رپورٹ آئی ہے, ہیومن رائٹس کونسل کی بھی ہے, کنسرن امریکہ نے بھی اس میں شو کیا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ ہو رہی ہے, تو سملر سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جو ویسٹ بینک میں ہو رہی ہے. سو اکارڈنگلی ہم نے دیکھا 370-35 کو ختم کیا, تو اس کے بعد ڈیموگرافک امبیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اوور 4 ملین جو ڈومیسائلز دے ہے بین اچیوڈ. اب مین لینڈ سے آ کے لوگ یہاں پہ پراپرٹیز خرید سکتے ہیں, اور اس میں ہے پھر ہائیلی ملٹرائز زون ہے. دیکھیں 3 کوریں لگی ہوئی ہیں, ایک 14 کور لے میں ہے, 15 کور جو سری نگر میں ہے, بادامی باغ میں ہے, 16 کور بیٹھی ہوئی ہے نگروٹا میں, اور اس کے علاوہ ایک ریزرو کور ہے اتر پردیش میں بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو سول آرم فورسز ہیں, سی آر پی ایف ہے, راشٹریہ رائفل ہے, سیما بل ہے, بی ایس ایف کے لوگ ہیں, اور انڈین ایئر فورس کے لوگ ہیں. سو اوور 1 ملین. سو ہر 6 کشمیری کے پیچھے دیر از اے 1 سولجر. سو ان حالات میں جس طریقے سے وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں, سو ایک لاوا ہے. 1989 کے بعد ہم دیکھیں 1 لاکھ سے اوپر کشمیریوں کو شہادت ہوئی اس اسٹرگل میں. سو اب جو کیس ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈفرینٹ فورمز پہ ایون یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری کے سامنے بھی رکھا ہے, ہی واز ولنگ کہ میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی انڈیا از ناٹ ریڈی, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اکارڈنگلی بیکاز آف دی نیشنل انٹرسٹ آف دی سم آف دی کنٹریز وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے وہ وقت دور نہیں ہے جس طرح یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. ہم نے غزہ کی صورتحال بھی دیکھی اور باقی ممالک میں دیکھی ہے. آلریڈی دیکھیں کہ کشمیر کے اندر جو ویلی میں اسٹرگل تھی وہ اب ساؤتھ پیر پنجل جا چکی ہے, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پونچھ میں, کٹھوا میں, ریاسی میں, باقی جگہوں پہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. وہ سمجھتے تھے یہاں پہ گجر اور بکروال لوگ جو ساؤتھ میں رہتے ہیں وہ اتنا رسپونڈ نہیں کریں گے, لیکن جو لہر وہاں پہ آئی ہے میرا خیال میں بی جے پی کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے. اور یہ یقینی طور پر بی جے پی کے لیے اس وقت پریشان کن صورتحال بھی ہے, باوجود اس کے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل لیڈرشپ ہے وہ تو کشمیر کی وہ جیلوں کے اندر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب بھی کشمیری عوام جو ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ کسی بھی صورت پہ ختم نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کہ انہوں نے پھر جو ریزالو ہے جو کشمیری لوگوں کا ہے, ڈسپائٹ دی فیکٹ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں آپ دیکھیں ریپ مولسٹیشن کے کیسز ہے, جلاؤ گیرہ کے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, کسٹڈی میں لوگوں کو مار دیتے ہیں اور سارا کچھ ہے, کیسز ڈال دیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. پھر امپینٹی ہے لاز کے اندر کہ سیکیورٹی فورسز کین آپریٹ اینڈ اریسٹ اینی باڈی, کوئی نو باڈی ول کوسچن یو. اس کے باوجود ہم نے دیکھا جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا جس طرح کے اس لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں, لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کی جو ریزالو ہے اس میں کمی نہیں آئی ہے. اور یہ میرا خیال میں ایک واضح میسیج ہے. دے ہیو ریجیکٹڈ 5 اگست کو جو کچھ ہوا, دے ریجیکٹڈ یہ سپریم کورٹ نے جو انڈین سپریم کورٹ نے اس پہ کیا, اور تمام جو ایکشنز لیے ہیں. ابھی وہ جو بات کرتے ہیں راجناتھ سنگھ جاتا ہے اور جا کے یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ کیا ہے, مودی لاسٹ ٹائم گیا تھا, تو اٹ واز اے ایمبیرسنگ سچویشن فار ہم, کیونکہ وہاں پہ لوگ باہر نہیں آئے. تو میرا کا میسیج ایک واضح بی جے پی گورنمنٹ کو, ڈسپائٹ دی فیکٹ ان کی کوشش تھی سیفرونائزیشن آف انڈین الیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, جس طریقے سے انہوں نے ہسٹری کریکولم کو چینج کر دیا ہے, جہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی وہ نکال دیا. ٹھیک ہے, ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمیں اس گفتگو میں بابر گورسی بھی جوائن کر رہے ہیں. بابر آپ کا بھی شکریہ, لیکن ہمیں پہلے ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور 5 جنوری یوم حق خود ارادیت کشمیری عوام کی زندگی میں انتہائی اہم دن, کشمیر کی تاریخ کا انتہائی اہم دن. ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر ممتاز حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ اور کشمیری رہنما محترمہ مشال ملک. مشال, بہت شکریہ. مشال ملک صاحبہ, آپ فرمائیے گا کہ ایک تو یاسین ملک صاحب کی صحت کے حوالے سے بتائیے گا, وہ تو ایک عرصے سے جیل میں ہیں اور کشمیر کی بہت سی جو نمائندہ قیادت ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ بھی جیل میں ہے. کیا ایک صورتحال ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے. اگر ہسٹوریکلی بھی دیکھیں اور گراؤنڈ پہ جو حالات بنے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں, خاص طور پہ 5 اگست کے بعد سے لے کر اب تک, اور جیل خانہ دنیا کا
ایک نیور اینڈنگ قبرستان ہے مقبوضہ جموں کشمیر، اور سارے لوگ وہاں پہ، چاہے وہ ہندوستان کی جیلوں میں ہے، چاہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ سب ایک قید کی گھٹن کی زندگیوں میں بندی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ اتفاق پھر ہم دنیا سے پوچھ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا ان وعدوں کا، ان پیجز کا، ان پرومسز کا جو دنیا نے کیے تھے، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے. اور صرف جنوری کی جو قرارداد کہ پلیبسٹ کا پورا طریقہ کار جو اس کے اندر بتایا گیا، اور وہ اس کے مطابق جو ہے کشمیریوں کو ان کا رائٹ دیا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے دنیا کے اندر، خاص طور پہ ورلڈ وار ون، ورلڈ وار ٹو کے بعد جب یہ کانسپٹ آف یورپ اور لیگ آف نیشنز کے بعد جب یہ اس کی تشکیل ہوئی یونائٹڈ نیشنز کی، تو اس کے اندر جو سب سے مین فنڈامنٹل پرنسپل یہی تھا کہ کشمیریوں کو ان کا آزادی کا حق، اور جو بھی اپریس پیپلز ہیں دنیا کے اندر ان کو وہ آزادی کا جو ہے وہ رائٹ دیا جاتا. تو میں آج کے دن یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو فاؤنڈیشنل سگنیفیکنس ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی آج کے حوالے سے، وہ بہت کلوزلی الائن کرتی ہے جو پرنسپلز ہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ کرتے ہیں جو اس زمانے کے اندر، چاہے ہماری اوور اے ڈزن قراردادیں ہیں اس کے اندر، اور ایک کے بعد دوسری اس کو ریٹریٹ کرتی ہے. اور 1948 کے اندر سب سے پہلے اپریل 21 کو آئی، پھر اس کے بعد آگے سے آگے ریزولوشنز آتی گئی. اور یہ مین جو 6 جنوری اس کی بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی نیگوسیشن ٹیبل پہ آئیں کہیں بھی دنیا کے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی پیش رفت کی جائے، دس از دی آئیڈیل فریم ورک کے تحت ہو سکتا ہے. اور یاسین صاحب کی جہاں تک خالد کی بات ہے، وہ تو اتنی بدترین ٹیررزم ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور رابطہ بھی نہیں ہونا کی اجازت دی جاتی ان کو، فیملی سے بھی نہ علاج کی اجازت دی جاتی ہے. اور یہ تو ایک معجزہ ہے کہ وہ بھی الائیو ہیں، لائر بھی نہیں ہے ان کا. بہت ایک مشکل اور ایک بہت ہی ایک خوفناک سچویشن ہے یاسین صاحب کے کیس کے حوالے سے، اور جو اس کے خلاف جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ کی دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز جو آپ کے چینل کے تھرو، جو میڈیا کے تھرو، کہ ان کے لیے اور جتنے بھی ہمارے کشمیری قیدی ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے جو ہے ہمیں بہت ہی روبسٹ میڈیا وائس چاہیے، تاکہ دنیا کے سامنے ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتایا جائے. اور آج کے دن یہ سے میں وہی بات کروں کہ یہ یو این چارٹر کے حوالے سے بھی کہ جو ایکو کر رہا ہے کشمیریوں کی طرف سے، جو پرنسپل آف اکوالٹی آف پیپل انڈر آرٹیکل 1 آف 2 آف یو این چارٹر. اور بلکہ اس زمانے کے اندر میں یہ بھی کہوں گی کہ جب یہ ریزولوشن آئی ہوئی ہیں تو اس وقت ساری انٹرنیشنل پاورز بھی اس کے اندر آن بورڈ تھی. اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اب ہندوستان کا تو اتنا بڑا مافیا بڑھتا جا رہا ہے ہر سال. وہ پہلے کشمیریوں کو دہشت گردی کرتے تھے، اب انڈیا میں شروع کر کے مائنورٹیز سے اب گلوبلی ہو چلے گئے. تو پتہ نہیں کوئی ان کو روکنے کے لیے نہیں کوئی آتا، سامنے نہیں آتا. مجھے تو صرف کشمیری نظر آتے جو ان کو رجسٹ کر. اور سب سے زیادہ جبکہ پرامن قوم، نہتی قوم جو ہے، تو اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس آج کی ڈیٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ایک انسٹیٹیوشنلائزنگ کا جو فریم ورک تھا ٹو ہولڈ پلیبسٹ ٹو ری افرم دی نیو پرنسپلز آف سیلف ڈٹرمنیشن، وہ انٹروڈیوس کرائے گئے تھے اس ریزولوشن کے تحت. اس کو خالی یہ کہنا کہ کشمیریوں کی آزادی کے حوالے، بلکہ پوری پریکٹیکل پولیٹیکل سگنیفیکنس کے ساتھ ایک فریم ورک کے ساتھ انسٹیٹیوشنلائز سولوشن بھی اس کے اندر موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ یہی جینوسائڈ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کشمیریوں کا، اور قتل عام ہو رہا ہے. جب تک کہ آخری کشمیری بھی زندہ ہے تو وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرنا ہندوستان کے آفس. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ آپ کا. اویس صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ قرارداد جب منظور ہوئی تھی تو اس میں ہر نقطے کی، ہر بات کی مکمل وضاحت بھی موجود ہے، تشریح بھی موجود ہے، اور اس وقت امریکہ سمیت بیشتر ممالک نے اس کی تائید و حمایت بھی کی تھی. لیکن آج ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں جاوید صاحب، یہ جو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ قانونی مسئلہ ہے، اور دوسرا ایک سیاسی مسئلہ ہے انسانی مسئلے کے ساتھ ساتھ. تو قانونی مسئلے کے حوالے سے جب ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اس میں انڈیا جو ہے وہ انڈین پرائم منسٹر جب انہوں نے یہ اپیل دائر کی وہاں پہ،
اور اس کے جواب میں ملٹیپل ریزولوشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے اڈاپٹ کی. پہلی ریزولوشن جو ہے وہ 17 جنوری 1948 کو آئی. اس کے بعد سے تواتر سے یہ ریزولوشنز آتی رہی. 20 جنوری کو آئی, اس کے بعد 3 جون کو آئی, اس کے بعد 21 اگست کو آئی, اس کے بعد 13 اگست کو 21 اپریل کو آئی, پھر 13 اگست کو آئی, اور پھر یہ ریزولوشن آئی جو 5 جنوری 1949 کی ریزولوشن جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. اس ریزولوشن کے اندر جو بھی پرنسپلز وہاں پر ڈسکس ہوئے یا پرنسپلز وہاں پر انکارپوریٹ ہوئے وہ تمام اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. اور اس میں جو ہے وہ 3 اس کے جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ سیکشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیز فائر ہوا, اور دوسرا جو ہے وہ ڈی ملٹرائزیشن کا پروسیس ہوا, اور تیسرا رائے شماری کے حوالے سے جو پلان تھا وہ ڈیلینیٹ ہوا. اور انڈیا اینڈ پاکستان نے دونوں ممالک کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے اس پر ایگری کیا, اور بلکہ جواہر لال نہرو نے تو لوک سبھا میں بھی یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ فورسڈ میرجز پہ یقین نہیں رکھتے. اگر کشمیری ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو وہ رائے شماری میں جو وہ فیصلہ کریں وہی ہوگا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا نے جو ہے وہ ان ریزولوشنز کو وہ ٹرن ڈاؤن کرنا شروع کر دیا اور ان ریزولوشن کو ڈینائی کرنا شروع کر دیا. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر ان ریزولوشنز کو یعنی کتنا ہی ٹائم گزر جائے یہ انویلیڈیٹ نہیں ہوتی. یہ ریزولوشن جو ہے وہ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک ان کی ریلیونس اپنی جگہ پہ رہے گی. اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بائی لیٹرل ایگریمنٹ جب کیا سملہ اکارڈ میں 1972 میں تو اس کے نتیجے میں یہ ارریلیونٹ ہو گئی, یا اگر کوئی لاہور ڈکلریشن ہو گیا اس میں یہ ارریلیونٹ ہو گئی, یا کمپوزٹ پیس پروسیس چلا اس میں یہ ارریلیونٹ ہو گئی, تو یہ ارریلیونٹ نہیں ہو سکتی ہیں. اس کی کشمیر کے مسئلے کی بیس ہی یہی ہے اور یہی اس کی لوکس اسٹینڈی ہے. اور یہ ریزولوشنز اس کانٹیکسٹ میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ریزولوشن ایسا بھی نہیں ہے کہ ریزولوشن جو ہے یہ امپلیمنٹ نہ ہوئی ہوں. یہ ریزولوشنز کے جیسے میں نے کہا کہ 3 پارٹس ہیں, اور 3 پارٹس جو ہے وہ یہ امپلیمنٹیشن میں ڈی ملٹرائزیشن میں ڈیڈ لاک کریٹ ہوا. اور اس ڈی ملٹرائزیشن میں جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں جیسے جوزف کوربل ہے, اس نے ڈینجر ان کشمیر لکھی ہے, اس میں بھی اس نے یہ واضح طور پر لکھا کہ بھارت کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے یہ ڈی ملٹرائزیشن کا پروسیس, چونکہ ڈی ملٹرائزیشن دونوں نے کرنی تھی اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ فورسز جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے رکھنی تھی. تو اس لحاظ سے ان ریزولوشن کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بھی یا بہت سارے فورمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ متس اور مسکنسیپشن پائی جاتی ہیں کہ دیکھیے کہ یہ تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. دنیا میں اس طرح کی کئی ریزولوشنز ایسی ہیں جو امپلیمنٹ ہوئی ہیں, اور امپلیمنٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ خاص طور پہ 20ویں صدی میں آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی ممالک جو ہے وہ منصہ شہود پر آئے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس لوکس اسٹینڈی کو یا اس لیگل ڈائمنشن کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس ہی کی بنیاد کے اوپر انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں خاص طور پہ UNSC ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی ادر آرگنائزیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ کمپل کرنا چاہیے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اگر ایسا نہ ہوا تو جو اس کی بنیاد تھی کہ جو ورلڈ پیس ایٹ ڈینجر ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ یونائٹڈ نیشنز بنا, تو اس کے چونکہ نیوکلیئر پاورز ہیں تو وہ کسی بھی وقت جو ہے یہ کنفلیگریٹ ہو سکتی ہے اور یہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ سکتی ہے. بالکل صحیح. قاضی صاحب آپ فرمائیے گا یہاں جو مظالم ہو رہے ہیں, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, ہیومن رائٹس واچ انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کی کئی رپورٹس آ چکی ہیں اور کہا گیا ہے کہ بھارت جو ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور بھارت نہ صرف مقبوضہ کشمیر کو تو جیل بنایا ہوا ہے, اقلیتوں کا بھی اس کا اپنا برا حال ہے. کوئی راستہ کوئی تو ہوگا جو اس کو روکے. بھارت کس بنیاد پہ پھر سیکولرزم کا اور ایک جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ دیکھیں جی, بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے اس نے ایک دہشت گرد ملک کی حیثیت اختیار رکھی ہے, اور وہ کہتا کچھ ہے. اس کی جو اگر آپ گفتگو اور اس کے انٹرنیشنل فورم پہ گفتگو کو سنیں تو وہ اور ہوتی ہے. وہ ٹوٹل کہتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس کے حوالے سے, لیکن جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن انڈیا کے اندر ہوتی ہیں شاید ہی کسی اور ملک کے اندر ہوں. اب جو آبزرور کی اور باقی کی رپورٹس کے مطابق اس وقت بھی ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے وہ اس کے رینکنگ اگر دیکھی جائے تو آؤٹ آف 162 میں وہ 111 پہ اس وقت بھی اس کا شمار جو انڈیا کا شمار ہوتا ہے. تقریباً 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو وہ قتل کر چکا ہے, شہید کر چکا ہے. اس کے علاوہ جو خواتین کے ساتھ خاص طور پر جیلوں میں جو سلوک ہوتا ہے وہ تو ایک الگ ہے, اور باہر جو ان کے انڈین آرمی جو ہے وہ خواتین کی ریپ میں جس طریقے سے ملوث ہے
بچوں پر تشدد اور جتنے بھی خاص طور پر جوانوں کو بڑا انہوں نے ایک اپنا ٹارگٹ بنایا ہے، جس کی وجہ سے جو انڈیا کا جو ایک بھیانک چہرہ ہے وہ سامنے آیا. اور یہ سب کچھ جیسے کہ پہلی جو دیکھیں رائٹ آف فریڈم جو ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن انڈیا نے کشمیر کے اندر رائٹ آف فریڈم ہی ان سے چھین لیا. اور وہ جو قراردادیں 1948 میں سب سے پہلے 4 دفعہ، جیسے میرے بھائی نے بھی فرمایا کہ 4 قراردادیں تو صرف 48 میں آئی، پھر 49 میں ایک آئی، پھر 51 اور 52 میں اور پھر 57 میں آئی. تقریباً 9 مین قراردادیں جو اقوام متحدہ کی اس ایشوز پہ آ چکی ہیں. اور اگر ہم ایئرلی دیکھیں تو کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین کے ساتھ ریپ نہ ہوا ہو، یا ان کو پرتشدد جو اگر کوئی اپنی آواز اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو تشدد کیا جاتا ہے. اور ان کی جیلیں جو ہیں وہ وہاں پہ بھی اگر کوئی جو حریت رہنما ہیں، جو کشمیری ہیں، جو جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو بھی وہاں کوئی رائٹس نہیں ہیں. کوئی آپ کو اپنے رائٹ آف ایڈوکیسی یا کوئی بھی کسی قسم کی جو ملٹری ان کی ڈکٹیٹ کرتی ہے وہ فیصلے ان کے حوالے سے وہ فیصلے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قراردادوں پر اور خاص طور پر یہ 5 جنوری کی کہ جس کو آج ہم آبزرو کر رہے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن ڈے کے حوالے سے، اگر اس قرارداد پر عمل ہو جائے تو جس طریقے سے اس کے 2 حصے تھے اور تیسرے حصے پہ، تو میرا خیال ہے کہ کشمیر کا جو سلوشن ہے وہ اسی قرارداد کے اندر ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج ایک بار پھر بابر پاکستان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے، صدر نے، وزیر اعظم نے، پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے عوام بھی، کہ کشمیریوں کی بہرحال ہر صورت اخلاقی، سیاسی اور سفارتی مدد اور حمایت جاری رکھی جائے گی. پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان ایک اس معاملے کا فریق ہے. جی بالکل جاوید صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان اس معاملے کا فریق ہے، تو اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے ہمیشہ ان کی سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر اور سفارتی طور پر ہر جگہ حمایت جاری رکھی ہے. لیکن آج جو دن منایا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے وہ تمام چیزیں کریں گے کہ کسی طرح اس کا مسئلہ جو حل ہو جائے اور ان کو حق خود ارادیت مل جائے. جب ہم 5 جنوری 1949 کی بات کرتے ہیں قرارداد کے حوالے سے، تو اگر آپ کو تمام چیزوں کا علم ہے کہ یہ سب سے پرانا مسئلہ ہو چکا ہے کشمیر، اس سے پرانا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج بھی یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ مجبور ہے اور بالکل وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی. اگر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کلیئر ریزولوشن دے اور کہے کہ جس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، تو تمام جو دنیا ہے اس کو عمل کرانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، تو یہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ملک ہے کشمیر، اور اس کی حمایت تمام مسلمان ملک کر رہے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے. دوسری طرف انڈیا ہے، انڈیا سے ان کی بہت سی آپ دیکھیں تجارت ہے اور معیشت کا سوال ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم کرتے ہیں، ویسٹ یا امریکن یہ کام کرتے ہیں، تو ہماری جو معیشت خراب ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ انسانوں سے آگے معیشت نہیں ہوتی. اگر انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے چیمپئن کی بات کرتے ہیں، تو ایک طرف تو ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے، جنوبی سوڈان کا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کرسچین کمیونٹی زیادہ تھی، وہاں پہ لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی تھی، اس لیے بہت جلدی مسئلہ حل کر دیا. لیکن آج بھی سب سے جو پرانا مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کیا جا رہا. لیکن میں تمام اپنی پولیٹیکل جماعتوں کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، جس کی بھی حکومت ہو پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کشمیر کے لیے آواز نہ اٹھائی ہو. کہ آپ یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم دیکھ لیں، آپ یورپین یونین کا دیکھ لیں، آپ OIC کا دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنے بھی دوسری کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں بھی یہ جا کے کشمیر کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہماری موجودہ قیادت ہے یہ تو چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جو مسئلہ کشمیر ہے ان کی حکومت میں حل ہو جائے، تاکہ ہمارا جو اس وقت جو خطہ ہے اس کا سب سے جو مین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ مسئلہ کشمیر ہے. اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو یہ جو خطہ ہے یہ سب سے زیادہ پرامن ہو جائے گا. یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ بریگیڈیئر صاحب، جتنی بھی دوڑ ہے، اویس صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں، آپ کمپوزٹ ڈائیلاگ کریں، آپ چلتے جائیں، آپ تعلقات میں بحالی کریں، لیکن کسی بھی طور سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ irrelevant نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قراردادیں irrelevant ہیں، کیونکہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے 2 ملکوں کے درمیان، اور پورا خطہ جو ہے
वो जंग की लपेट में है अगर ये मसला हल ना हो। जी ऐसे ही है, देखें ना कि इंडिया जो मर्जी एक्शंस लेते रहे जो भी है, लेकिन करारदादें यूनाइटेड नेशन की हैं और वो इंटैक्ट है, सो उसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं है। और फिर दूसरा उसमें ये देखें, कोई शक ही नहीं है कि हमने जंगें लड़ी है कश्मीर की वजह से लड़ी हैं। सो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो ये कश्मीर की वजह से ही होगा। तो मेरा ख्याल में इसके लिए अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है, यूनाइटेड नेशन की बनती है, प्रोएक्टिवली अगर उनको करें। और एट द सेम टाइम हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेरे ख्याल में एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में एक रिवाइव करने के लिए। सिमिलरली हमारे जो स्पेशल एनवाइस जाना चाहिए, अफ्रीकन यूनियन में जाएं, यूरोपियन यूनियन में जाएं, फार ईस्ट एशिया में जो आसियान है उनसे हमारे राब्ते होने चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके जाना चाहिए कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। वी शुड आस्क यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ टीम भेजें। तो तब जाके जब इसको आप हाईलाइट करेंगे तो वो चीज़ें इसको दुनिया रियलाइज़ करेगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अनफॉर्चुनेटली देखें जिस तरह बात है यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, और जिस तरीके से है कि इंडिया कहता है बायलैटरल है आफ्टर शिमला एग्रीमेंट, सो वो एक बड़ा मसला है। लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी कुर्बानियाँ वहाँ पे दे रहे हैं तो इन्होंने कश्मीर का जो मसले को ज़िंदा रखा हुआ है। तो इनको हमें जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ने कहा है कि डिप्लोमेटिक भी सपोर्ट है, सिफारती जो हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट है और मॉरल सपोर्ट है वो साथ जारी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसको आगे लेके जाना चाहिए। जिस तरीके से हमें जो एट्रॉसिटीज़ वगैरह उनको भी हाईलाइट करना चाहिए और दुनिया को ये बावर कराना चाहिए कि यहाँ पर अगर कुछ साउथ एशिया में होता है तो वो होगा कि कश्मीर की वजह से होगा। और न्यूक्लियर देखें कि एक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर फोर्स भी है, एक मिसाइल फोर्स भी है, तो यहाँ पे इट कैन हैव डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीजन। बिल्कुल। अवैध साहब, जैसे कि जो नुमाइंदा क़यादत है कश्मीर की, वो तो सारे जेलों के अंदर हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हर घर के अंदर से एक क़यादत उभर रही है और हर घर ने वहाँ पे, हर ख़ानदान ने ये संभाल लिया है अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, इसी वजह से ये जज्बा हुर्रियत में कमी नहीं आ पा रही कि हर शख्स वहाँ पे हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहा है और अपनी जद्दोजहद कर रहा है? ये बिल्कुल हर घर तक ये तहरीक पहुँच चुकी है। देखिए बात यह है कि वहाँ पर एक रिपोर्ट में देख रहा था, एक आर्टिकल, तो उसमें लिखा था कि कोई 14 जेल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जितने प्रिजनर्स हैं वो उनकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा हैं, जितनी उनकी कोई डेजिग्नेटेड जो कैपेसिटी है उससे भी बहुत ज़्यादा है। और उसमें भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की है, जिनमें लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, बल्कि यह है कि वो अपनी एक डिसेंटिंग नोट जो है वो देते हैं और उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। तो कश्मीर में अगर आप देखें तो 47 से लेके या उससे पहले भी जो है वो जो एक रेजिस्टेंस की और रेजिलियंस की एक लंबी तारीख है। और इंडियन ऑक्यूपेशन के बाद कश्मीरियों ने जितनी कुर्बानी दी है, तो जैसे आपने ये कहा कि हर घर वहाँ इफेक्टी है, हर घर जो है वो विक्टिम है। हर घर में या तो जो है वो अनफॉर्चुनेटली कोई रेप का वाक़या हुआ होगा, कोई जो है वो इंजरी का वाक़या होगा, कोई डिसअपीयरेंस का वाक़या होगा, किसी किलिंग का वाक़या होगा, किसी पैलेट गन से किसी बच्चे की जो है वो बिनाई चली गई होगी। तो वहाँ पर कोई भी घर शायद ऐसा नहीं होगा कि जो घर जो है वो विक्टिम ना हो। और लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि 75 ईयर्स के अंदर इंडिया ने क्या नहीं किया। और सैयद अली गिलानी ने एक दफ़ा कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आप सोने की भी सड़कें बचा देंगे कश्मीर में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कश्मीरियों का जो जज्बा हुर्रियत है वो सरद नहीं होगा। वो ऑलमोस्ट एक सदी होने को है। और इससे आप देखें कि जो है वो कितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी वो वहाँ करते हैं। बाकी जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ इलेक्शंस के नाम के ऊपर उन्होंने ये एक्सरसाइजेज वो करवाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन होम मिनिस्टर या इंडियन जो है वो ऑफिशियल वहाँ पर विज़िट करते हैं तो एक कर्फ्यू इम्पोज करके जाते हैं। आज भी आप देखें 370 उन्होंने रिमूव किया। 370 के बाद उनका ये ख्याल था कि भाई हम डेवलपमेंट लाएंगे, कश्मीरी जो है वो सूद हो जाएंगे, कश्मीरियों को हम फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जो कुछ गो कि वो भी नहीं हुआ। लेकिन कश्मीरियों का जो एक जो कहें कि फ्रीडम सेंटिमेंट ना सिर्फ अलाइव हुआ बल्कि वो इंटेंसिफाई हुआ। बल्कि अगर आप देखें कि 2000 ये जो इंतफादा चली 2008 में जो शुरू हुई और फिर 2009-10 के अंदर भी हुई,
اس سے پہلے کا جو 10 سال تھا اس 10 سال کے اندر جو ہے وہ انالسٹ جو ہے یہ پروجیکٹ کرتے تھے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ اب شاید اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہوگی، لیکن 2008 کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو چوتھی جنریشن ہے کشمیریوں کی، اب چوتھی جنریشن جو بچے ہیں وہ فور فرنٹ پر آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کشمیر کے جو پروٹیسٹ جو ڈیمونسٹریشن ہوئے ہیں، اگر آپ اس کا سیمیوٹک انالیسز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بالکل بچے ہیں، نوجوان ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ ایک امید بھی نظر آتی ہے کہ یہ جو فریڈم موومنٹ ہے یہ ٹرانزیشن اس کی ہو چکی ہوئی ہے اور نیکسٹ جنریشن تک یہ جا چکی ہوتی ہے، اور جب برہان وانی کا جو ایک نئی روح پھونکی ہے، ایک نئی روح جو ہے وہ پھونکی ہے برہان وانی، اور اس طرح کے کئی ایسے نوجوان ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پیسفل ریزسٹنس اور جو ہے وہ پولیٹیکل پاتھ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی پش ٹو دا وال کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح ان اٹینڈڈ رہے گا اور بھارت کا یہ خیال ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا، ڈائلیوٹ ہو جائے گا یا یہ ایک تحلیل ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کے پرزم میں آپ فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں۔ تو ہسٹری کے پرزم میں اگر آپ کشمیر کے کانٹیکس میں فیوچر کو اگر پریڈکٹ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی مطلب یہ ریزسٹنس میں کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ ایک زیادہ شدت آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ یہ قائد صاحب ظاہر ہے بہت سے ادارے جیسے یورپین یونین نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا ایک زمانے میں کہ جی ہم رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی بھی بہت سے ادارے دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک تو مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا گیا، انٹرنیٹ کوئی وہاں سے کوئی ایکسیس نہیں ہے، یہ بھی تو بہت بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کا رابطہ ہی نہیں ہے باہر کی دنیا کے ساتھ۔ جی بالکل، اسی طریقے سے ہیں بہت سارے آبزرور ہماری سائٹ سے آزاد کشمیر کی سائٹ سے جا کے اور وہ وہاں پہ جا کے جو ایل او سی ہے اس کو دیکھ کے آبزرو کر کے وہاں بتاتے ہیں، وہاں سے انٹرویوز لیتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ بلا اشتعال گولہ بارود جو ہے وہ وہاں سے پھینکتا ہے اور سول آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ تو کسی سے یہ تو ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے خاص طور پر ہمارا یہ پی ٹی وی اور گورنمنٹ نے دو ٹوک موقف اختیار کیا، میں کہتا ہوں یہ سلام کے مستحق ہیں کہ کشمیر کا یہ موقف جو ہے وہ پوری دنیا میں آج تک جو اجاگر ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ جس طریقے سے کشمیر کی لوگوں کی قربانیاں ہیں اسی طریقے سے ہمارا جو دو ٹوک موقف ہے، اور ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جو ہمارے اینکر پرسنز ہیں، خصوصاً جو خاص طور پر جنرل عاصم منیر صاحب نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ اگر وہ ریکنسلیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے تو وائی شوڈ وی گو، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ ریزولیشن کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور جو ان کے اصل حقوق ہیں وہ دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، بابر عالمی برادری کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا، اب ظاہر ہے یہ بات ہم اقوام متحدہ کی کر رہے ہیں، پاکستان کو تو جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ سفارتی سطح پہ ایک بڑا ایک اوفینسو لانچ کرنا چاہیے، مختلف دارالحکومتوں میں جا کے اس کاز کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، اور یہ ماضی میں مسلم لیگ کی نون کی جب حکومت رہی ہے انہوں نے یہ کیا ہے، اب بھی اس کی ضرورت تو محسوس کی جا رہی ہے۔ بالکل جاوید صاحب کا کرنا بھی چاہیے اور یقیناً کر بھی رہے ہوں گے، لیکن عالمی برادری جو ہے نا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بالکل ان کا جو رد عمل ہے یا ان کا آپ دیکھیں موقف ہے وہ اتنا کوئی کلیئر نہیں ہے، وہ ڈوبیس ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہمارے خطے کے مسائل ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ ویسٹ کے ہیں یا ڈیولپ کنٹریز کے ہیں، یہاں پہ ان پہ انٹرسٹ ہیں وہاں کے ہیں۔ ہمارا ان کا جو انٹرسٹ تھا پہلے افغانستان تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، تو اب ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے، ان کا کشمیر کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس کے باوجود جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی کی ہے کہ آسیان جیسے ممالک میں، اسی طرح ساؤتھ امریکہ، یورپین یونین، جاپان، آسٹریلیا، اور یہ وہ یہاں پہ تمام لوگوں کو نہ صرف جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ان کے پاس جانا چاہیے، آرگنائزیشنز کے پاس جانا چاہیے، یونیورسٹیز میں جانا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ بتانا چاہیے، ان کی کمیونٹی کو بتانا چاہیے تاکہ وہ ان کے اوپر پریشر ڈال سکے اور کہیں کہ اگر وہاں پہ پچھلے 77 سال سے یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تو حل کرنا ہے۔ اس کی آپ دیکھیں جس طرح ہمارے ایک دوست نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ اس جو ایشو ہے اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ میڈیا کنٹرول کر لیں، آپ پیسے وہاں پہ لگا لیں، ڈیولپمنٹس کر لیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور انڈیا جو مرضی کر لے، وہاں پہ فورسفلی کوئی چیزیں نافذ کر لے، جو مرضی کر لے،
لیکن عالمی کمیونٹی کو یہ دیکھنا چاہیے اور خاص کر یونائٹڈ نیشن کو کہ جو اس کی ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق استصواب رائے ہو، تاکہ وہ کشمیری خود رہنا چاہتے ہیں اکیلے، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان کو خود ارادیت ملنا چاہیے. تب ہی یہ ہوگا کہ دنیا کو پیغام دیا جائے گا کہ اب جو تمام دنیا ہے وہ تمام کے تمام کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر جو اس نے کیا ہے، خالصتان موومنٹ کے سکھ رہنماؤں کو کینیڈا کے اندر قتل کیا، امریکہ کے اندر سازش کی، وہ ایکسپوز ہوا. فائیو آئیز نے اس کو ایکسپوز کیا. پھر پاکستان کے اندر جس طرح سے اس نے دہشت گردی کروانے کی سازشیں وہ کرتا چلا آیا ہے، ایک سپوائلنگ کردار رہا ہے اس خطے کے اندر بھارت کا، اور پوری دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے. جی ہاں بالکل. اس میں دیکھیں ایک بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اور اس میں دیکھیں جس طریقے سے ٹرانس نیشنل ریپریشن ہوا اور وہاں پہ تو سکھوں کو مارا، پاکستان کے اندر کشمیریوں کو مارا. دی گارڈین نے رپورٹ کیری کی تھی 22 کشمیری رپورٹڈلی یہاں پاکستان میں مارے گئے تھے، جس میں سے 2 کے تو ہم نے ثبوت دیے ہیں، خالد حمید اور ریاض کے، جو ہماری منسٹری آف فارن جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے دیا تھا. تو انوالومنٹ ہے. تو اس صورتحال میں کہ جو ٹیررزم کروا رہا ہے، تو ہمارے پاس ایک اور آپشن آیا ہے کہ ہم ایک اور ڈوزیئر سبمٹ کروا سکتے ہیں ٹو دی یونائٹڈ نیشن کو، اور سیکورٹی کونسل میں بھی جمع کرا سکتے ہیں، اور سب کو ریلیونٹ لوگوں کو دیں کہ یہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے. جہاں سکھوں کو مار رہے ہیں وہاں کشمیریوں کو یہاں پاکستان کے اندر آ کے مار رہے ہیں، یہاں پہ بھی سکھوں کو مار رہے ہیں. سو انڈیا ایک روک اسٹیٹ بن گیا. اسٹیٹ ٹیررزم کو ایز اے اسٹیٹ ٹول کے طور پر یوز کریں. اب دنیا بھی مانتی ہے، اب جس طرح آپ نے کہا فائیو آئیز بھی، کینیڈا نے بھی اسٹینڈ لیا، امریکہ نے بھی اسٹینڈ لیا جب پنو پہ ایک پلاٹ بنا تھا. اور پھر اسی طرح جو سکھ مارے گئے ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں، تو بدماشی اس لیے ہے کہ ایک نیشنل انٹرسٹ کی اب میں نے بات کی ہے، یہاں ساؤتھ ایشیا میں چائنا کو کنٹین کرنا ہے، تو ایٹ ٹائم چیزیں اگنور ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس کے سیریس ریپیکشنز ہیں. اگر آپ نے اس کو نہیں روکا اور اس طرح سے چلنے دیا، تو جس طریقے سے موساد والے کرتے رہیں یہ جو کاروائیاں ہیں اپنے بارڈر سے باہر نکل کے، تو ہر کوئی کرتے رہے گا. بالکل. اویس صاحب، یہ جو ایک ڈیزائن بنایا گیا تھا یہ 5 اگست 2019 خصوصی حیثیت ختم کر کے، اس ڈیزائن کو ظاہر ہے پاکستان تو اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو بھی مزید کیا پریمپٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بھارت کا تو یہی ایک سازش ہے کہ وہ وہاں پہ ایک ڈیموگرافک چینجز لا کے اور پھر وہاں پہ ایک مبینہ سا ایک سازشی قسم کا ریفرنڈم کروا دے گا. دیکھیں بالکل یہ بات جو ہے نا، اگر آپ بھارت کی ہسٹری دیکھیں، خاص طور پہ جب پارٹیشن ہوئی 47 میں، تو جموں جو ہے وہ مسلم میجورٹی تھا. تو جموں کے اندر اتنی جو میسیو لیول پہ جو کلنگ تھی، جیسے ہمارے پینلسٹ بات کر رہے تھے کہ 500,000 یعنی 5 لاکھ کی جو کلنگز تھی، وہ اس کے اندر جموں کے 2.5-3 لاکھ لوگ جو ہے ان کی شہادتیں بھی شامل ہیں، پھر کشمیر ویلی کی شہادتیں بھی شامل ہیں. تو جموں ویلی میں اتنی میسیو وہاں پر کلنگ کی گئی، اور ڈسپلیسمنٹ کروانے کے بعد جو ہے وہ جموں ایک مسلم میجورٹی سے ہندو میجورٹی بن گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی انجینئرنگ جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ پہلے سے اس کی ایک تاریخ موجود ہے. 5 اگست کو دیکھیں، جب وہ کچھ نہیں کر سکا، کشمیریوں کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اپنے ڈیزائریبل رزلٹس حاصل نہیں کر سکا، تو 5 اگست کو اس نے کیا. اور 5 اگست کو اس نے انڈین مین لینڈ کے اندر، سوسائٹی کے اندر بھی یہ آرگومنٹ دیا کہ دیکھیے کہ وہاں پر اس وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، پروگرس نہیں ہو سکتی. اور اس 5 سال کے اندر ایک وہاں پر ایک فورم فار ہیومن رائٹس ہے، وہ 5 سال ہر سال وہ ایک رپورٹ اس نے جاری کی، اور جس کے ممبرز جو ہے وہ 20 اس کے ممبرز ہیں، اور لیڈنگ انڈین جو ہے وہ بیوروکریٹس ہیں، ملٹری کے آفیشلز ہیں، چیف جسٹس وہ بھی شامل ہیں، جسٹسز شامل ہیں. اور ان کی پانچوں رپورٹس جو ہے وہ جو جاری ہوئی ہیں، ان رپورٹس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آبجیکٹیوز طے کیے ہوئے تھے وہ اس میں حاصل نہیں ہوئے، بلکہ جو انہوں نے ان امپلائمنٹ کی ریشو کی وہ تمام انڈین سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ کم ہے، اور 21% جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر وہ ہے. مطلب آپ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ اپنی ڈیموگرافک جو ہے وہ اس کمپوزیشن کو چینج کریں، اور ڈیموگرافک کمپوزیشن کو چینج کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. اسی کنٹینیوشن کے اندر الیکشن ڈیلے کیا انہوں نے، یعنی 10 ایئرز انہوں نے الیکشن ڈیلے کیا تاکہ جتنی جیری مینڈرنگ وہ کر سکتے ہیں وہ جیری مینڈرنگ کریں. لیکن اس کے باوجود 10 ایئرز کے بعد آپ دیکھیں کہ جو جموں کے اندر جو انہوں نے 29 سیٹیں
کارو کی ہوئی تھی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ذریعے، جو ہندو میجورٹی تھی صرف وہی ان کو ملی، بالکل، اور باقی ساری کی ساری جو نیشنل کانفرنس کو وہ ملی وہ بیسکلی اینٹی بی جے پی تھی، کیونکہ کشمیریوں نے یونائٹڈ ہو کے وہ اینٹی بی جے پی سیٹس جو ہے وہ ان کو دی. تو اس سے آپ کشمیریوں کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے اس کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو مقاصد ہیں، جو انڈین جو ڈیموگرافک انجینئر کے ہیں، انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن جو ہے وہ 13 ریزولوشن جو ہے اس کے اندر جو دونوں ملک ہیں وہ اپنی جو مطلب جموں کشمیر کی حیت کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے یہ بیسکلی حیت کو چینج کرنے کے مترادف ہے جو انڈیا وہاں پر کر رہا ہے. اس کو کنسرنڈ فورمز کے اوپر جو ہے وہ ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک، وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ اویس بن وسیع صاحب آپ کا، بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب آپ کا، قاضی خلیل الرحمان صاحب اور بابر گورسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بھارت جو کچھ بھی کر لے لیکن لاکھوں کی فوج مقبوضہ جموں کشمیر میں موجود ہے، لیکن وہ وہاں کے عوام کا جو جذبہ حریت ہے اس کو دبانے میں آج بھی ناکام ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی بھارت کو فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.